صرف دو باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ سارے ثواب دو طرح کا ہوتا ہے۔ آپ اپنے جانے والوں کے لیے کھانا پکاتے ہیں، اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے، لیکن تب تک پہنچتا ہے جب تک کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے۔ جیسے ہی کھانا کھانے والے کو ہضم ہو جائے گا تو ثواب ختم ہو جائے گا۔ اور ایک چیز ہے، جیسے یہ پنکھا ہے، یہ 20 سال چلتا ہے، 30 سال چلتا ہے، 50 سال چلتا ہے، تو جب تک یہ نمازیوں کو ہوا دے گا تب تک اس کا ثواب ہوگا۔ جب تک چیز باقی ہوتی ہے تب تک اس کا ثواب باقی ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے کنواں کھولا تھا، لیکن جب کنواں خشک ہو جائے گا تو ثواب ختم ہو جائے گا۔ آپ اپنے جانے والوں کے لیے ایسے ایصال ثواب کریں کہ جو کبھی ختم نہ ہو۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جانے والے کی نسل میں سے کسی ایک بچے کو دین پہ لگا دیں۔ وہ آگے جتنوں کو دین پڑھائے گا، پھر آگے دین پڑھا جائے گا، پھر آگے دین پڑھا جائے گا، وہ قیامت تک دین چلتا رہے گا، اور جس نے پودا لگایا ہوگا سارا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ ایک بات کو بس یاد رکھیں، میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، صرف توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ ایک بندے نے 1.5 کروڑ کا گھر بنا لیا، 50 لاکھ کی گاڑی لے لی، لیکن اس کی غربت کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ جب باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے نا، تو جوان بیٹے اس کے سرانے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ آ کے ابو کو غسل دے دو۔ یہ اس کی غربت کی انتہا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچے اس کی میت کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آپ کا موبائل تو آپ کی نشانی بن جائے گی، آپ کی موٹر سائیکل، آپ کی گاڑی، آپ کی چیزیں بچے نشانی سمجھ کے رکھ لیں گے، لیکن جو آپ کے بدن سے کپڑے اترتے ہیں نا، بچے اس کو یوں اٹھاتے ہیں، ان کو اس لباس سے خوف آتا ہے۔ جس صابن کے ساتھ سگے باپ کو، سگی ماں کو غسل دیا ہوتا ہے نا، بچے وہ صابن گھر میں نہیں رکھیں گے۔ آپ کے کفن کا بچا ہوا کپڑا بچے اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اس باپ نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا جس کے مرنے کے بعد اس کے بچے اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ آپ کی گاڑی، آپ کا بنگلہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے اگر آپ کی اولاد نیک نہیں ہے۔ بس میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، کسی وقت ملا تو انشاءاللہ اس پہ تفصیلی کلام کریں گے۔ بات کا مطلب سمجھنا ہے، مطلب کی بات نہیں سمجھنی۔ کیا کہا ہے میں نے؟ بات کا مطلب سمجھنا ہے، مطلب کی بات۔ میں اپنا گریبان پکڑوں تاکہ میری بات کسی کو بری نہ لگے۔ ہم نے اپنے جانے والوں کو دیگوں اور پھلوں تک محدود کر دیا۔ مرنے کے بعد مجھے اور آپ کو قبر میں دیگوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اور مجھے قبر میں پھل کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا پھل ماں باپ کے چیلم پہ، کلوں پہ پڑا ہوتا ہے، کاش اتنا پھل ان کو ان کی زندگی میں کھلایا ہوتا، تب تیری ماں، تیرا باپ تیرے وقت کے لیے ترستا ہو۔ بعد میں دسترخوان وسیع لاتے، ماں باپ راضی ہو جائیں گے قبروں میں۔ ہم نے اپنے ماں باپ کو، اپنے بڑوں کو چند دیگوں تک محدود کر دیا ہے۔ آپ ایک بات کو یاد رکھیں، اب تو ایصال ثواب بھی بکنا شروع ہو گیا ہے۔ ماں باپ کا چیلم آ گیا، قبر مدرسوں میں چلے جاؤ، جا کے خدمت کرو تو پڑھے ہوئے قرآن لے آؤ۔ میرا باپ ساری زندگی مشقت میرے لیے کرے، وہ ٹھوکریں میرے لیے کھائے، ذلیل میرے لیے ہو، اور میں اپنے باپ کے لیے ترلے کسی سے کروں کہ تم قرآن پڑھو؟ باپ نے زندگی میرے لیے گزاری ہے، ماں نے مجھے پالا ہے، اور میں اس کے سارے ثواب کے لیے جا کے لوگوں کے ترلے کروں؟ ایک بات کو یاد رکھیں، ایک ترازو میں مدرسے کا 1000 قرآن رکھ لو، اور دوسرے ترازو میں صرف سگے بیٹے نے ایک رکوع پڑھا ہونا، پھر دیکھو باپ کو ٹھنڈ کس سے پڑتی ہے یار۔ اب سال بعد 2 دیگیں پکا کے باپ کا چیلم کرنا ہے، برسی کرنی ہے، سارا خاندان اکٹھا کر لے اور 2 دیگیں پکا کے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ میرا باپ راضی ہو گیا، تو ہم اپنے بڑوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ جس بچے نے آپ کی زندگی میں قرآن نہیں نہ پڑھا، اس نے آپ کے مرنے کے بعد بھی نہیں پڑھنا۔ ایک پلڑے میں 100 دیگیں رکھ لو، اور دوسرے پلڑے میں صرف سگا بیٹا اور بیٹی اتحیات میں بیٹھے اور یہ کہے ربنا اغفر لی والی والدیہ، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ پھر دیکھیں ٹھنڈ کس سے پڑتی ہے یار۔ ہم ظلم کر رہے ہیں، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، میں اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ہم ظلم کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے یہ ظلم بند نہ کیا تو یہ ظلم ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہمارے بچے ہمارے لیے دیگیں پکانے کے لیے بڑا آسان کام سمجھیں گے، لیکن ہمارے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرے گا۔
ابھی ختم پاک ہوتا ہے نا تو لمبی ساری فہرست آتی ہے، اتنے لاکھ مرتبہ یہ، اتنے ہزار مرتبہ یہ، اتنے 100 مرتبہ یہ. تو میں نے ایک جگہ پوچھ لیا، میں کہا بتاؤ یار اتنی لمبی فہرست کے اندر مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا ہوگا؟ اس واسطے اپنے بڑوں کے ساتھ ظلم نہ کریں. یہ ظلم اگر ہم نے بند نہ کیا تو یہ ہمارے بعد ہمارے آنے والے ہمارے ساتھ کریں گے. کھانا پکائیں 2 نہیں 10 پکائیں، دین منع نہیں کرتا. اصالِ ثواب ڈنکے کی چوٹ پہ جائز ہے. کوئی میری بات کا یہ مفہوم نہ سمجھا کہ شاید میں نے کھانے سے منع کر دیا. میں نے ظلم کرنے سے منع کیا کہ آپ دیکھیں 10 پکا لیں اور باپ کے لیے ایک رکوع بھی نہ پڑا ہو تو باپ کو کتنی کی ٹھنڈ پڑ جائے گی. اور ظلم کی انتہا والا کیا ہے؟ سارے مہمان بیٹھ کے نا دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ مرنے والے کی بخشش کر دے. جس کا باپ جس کی ماں گئی ہوتی ہے نا، وہ اس وقت دعا نہیں مانگ رہا ہوتا، وہ لوگوں کی جھولیوں میں پھل کے شاپر رکھ رہا ہوتا ہے. اس سے بڑا ظلم ہم نے ماں باپ کے ساتھ اور کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں کو ایک بات سمجھا کے جانا، بیٹا میرے کل خانی کے لیے رات کو یہ نہ سوچنا صبح پھل لینے کے لیے منڈی جانا ہے، صبح چنے لینے کے لیے منڈی جانا ہے، دیگوں والے کا آرڈر دینا ہے. تربیت ایسی کریں کہ اس کو رات کو یہ فکر نہ ہو کہ میں نے صبح پھل لانا ہے، اس کو فکر یہ ہو کہ اس وقت میرا باپ حساب و کتاب دے رہا ہے تو میں نے باپ کے لیے بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہے. رسول کریم نے حکم دیا، جب دفنانے والے دفنا کر 40 قدم آگے جاتے ہیں تو فرشتے دیوار چیر کے قبر میں پہنچ جاتے ہیں. اور میرے رسول کریم نے فرمایا قبروں پہ اتنی دیر ٹھہرو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، اتنی دیر میں مردے کا حساب و کتاب ہوتا ہے. تو بچوں کو یہ فکر ختم کریں کہ پھل لانا ہے، چنے لانے ہیں، گوشت لانا ہے، دیگوں کا سامان لانا ہے. اس کو یہ فکر کریں کہ پتر جب میں پھنس جاؤں نا تو میری قبر پہ بیٹھ کے قرآن ضرور پڑھ لینا. اگر یہ ظلم بند نہ کیا گیا تو آپ آنے والی نسلوں سے ترسیں گے کہ کاش ہمارے لیے دعا بھی کر لیں. آپ جس اولاد کے لیے سارا دن مشقت کر رہے ہیں نا، ایک جملہ دے کے آپ کو جا رہا ہوں، آج اپنے گھروں میں جا کے ایک لمحے کے لیے سوچنا، یار جس اولاد کے لیے میں نے زندگی گزار دیا، بال سفید ہونے کے قریب آ گئے ہیں، سفید ہو گئے ہیں، آیا میرا پتر میرا جنازہ پڑھنے کی بھی قابل ہے کہ نہیں ہے؟ جن کو آپ یاریاں نبھا رہے ہیں نا، جنازہ پڑھنے کے بعد نا مرنے والے کے بیٹے کو ڈھونڈتے ہیں، اس کو مل کے جانا. دوست کہتا چلاؤ چلے، کہتا نہیں میرے پتر نو مل لوا. سوال ہے میرا آپ سے، ہم مرنے والے کے بیٹے کو تسلی دینے کے لیے ملتے ہیں یا شکل دکھانے کے لیے ملتے ہیں؟ تو جو سلوک ہم کر رہے ہیں وہ کل کو ہمارے ساتھ ہونا ہے. یہ مت سوچیں کہ ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں خاموش کھڑے رہیں اور کل کو لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے لائیں گے. جوان بیٹے آپ کے سرانے کھڑے ہوں گے لیکن باپ کی میت کو ہاتھ کوئی نہیں لگائے گا. اس باپ نے زندگی میں کیا کمایا جس کو غسل بھی غیروں نے دیا، جس کو کفن بھی غیروں نے دیا؟ آپ ایک ہی امام ڈھونڈتے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے، نسخہ میں بتاتا ہوں، پھر دیکھو جنازوں کو 4 چاند لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. سوال میرا آپ سے توجہ کرنی ہے، آخری بات ہے، مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آئیں گے؟ تھوڑا بولے تو صحیح ہے. مرنے والے کا بیٹا اگر انجینئر ہو تو زیادہ تعداد کن کی ہوگی؟ دکاندار ہو تو سوچو، مرنے والے کا بیٹا اگر حافظ قرآن ہو تو، عالم دین ہو تو بھائی تم جہاں تک نگاہ اٹھاؤ گے تمہیں دستاریں نظر آئیں گی. بتاؤ پھر مرنے کا مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ مولا علی نے فرمایا تھا جب کسی سے دوستی لگاؤ تو اس بات کو یاد رکھو کہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہے ہو. جیسے تمہارے دوست ہوں گے ویسی تمہاری جنازے کی پہلی صف ہوگی. یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نے آج جا کے سوچنا ہے، یا جس بچے کے لیے میں نے زندگی گزار دی ہے، آیا اس بچے نے کل کو میرا جنازہ بھی پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ مرنے والے کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کے جنازے میں خاموش کھڑا رہے. مرنے والے کے ساتھ اس سے بڑا دھوکہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور جو دھوکے ہم نے دیے ہوئے ہیں آج توبہ کر لیں. ابھی چیلم آئے گا نا تو جتنا قریبی رشتہ ہوگا اتنا اچھا پھل آ جائے گا، جتنا قریبی رشتہ ہوگا. ہم سب گھر میں کیا کہہ کے آئے؟ اصالِ ثواب کے لیے جا رہے ہیں، کل خانی پہ جا رہے ہیں. جب چیلم پہ آئیں گے تو سب کہیں گے ہم چیلم پہ جا رہے ہیں. آپ جو پھل لے کر آئیں گے وہ زندہ بندے نے کھانا ہے کہ مردے نے کھانا ہے؟ بولے یار. گھر میں کیا کہہ کے آئے تھے کہاں جا رہے ہیں؟ چیلم مردے کا ہوتا ہے کہ زندے کا ہوتا ہے؟ اور جو پھل لائے تھے وہ مردہ کھائے گا کہ زندہ؟ آئے مرنے والے کے لیے تھے، لائے زندے کے لیے تھے. تو مرنے والے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے نا تو جو لوگ ہمارے لیے آئیں گے نا ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہوگا. آج عہد کر کے جائیں گے کم از کم ایک بار قل هو اللہ احد پڑھ کے ضرور جانی ہے. جب بھی کسی کے چیلم پہ جائیں گے فائدہ کیا ہوگا؟
کہ جب ہمارے لیے کوئی آئے گا تو کوئی خالی زبانیں لے کے نہیں آئے گا. اگر آپ کی اجازت ہو تو 1 منٹ اور لے لوں آپ کا؟ اجازت ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے ایک ساتھی تھے مولانا عبدالحی لکھنوی. آپ کے دور میں ایک درزی تھا جو اس کا عادت یہ تھی، اس کی معمول یہ تھا کہ جب بھی مسجد میں کسی کے جنازے کا اعلان سنتا دکان بند کرتا، جنازہ پڑھنے چلا جاتا. تو جو اس کے پڑوسی دکاندار تھے وہ اس کو طنز کرتے تھے، یار تو بڑا عجیب بندہ ہے، نہ تو مرنے والے کو جانتا ہے نہ مرنے والا تجھے جانتا ہے، تو کام کاج کا حرج کرتا اور جنازے کے لیے چلا جاتا ہے. اس نے کہا باؤ جی میں سنیا جیڑا کسے دا پڑھے پھر لوکی والا بھی پڑھ دینا. وقت بیتتا گیا، زمانہ بیتتا گیا، مولانا عبدالحی لکھنوی کا انتقال ہو گیا. ہزاروں مرید تھے، ہزاروں شاگرد تھے، پاکستان بنانے میں قائد اعظم کے یہ دوست تھے. مولانا عبدالحی لکھنوی کا جنازہ ہوا تو اتنا رش تھا کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ وضو کرتے رہ گئے، جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، اتنا بڑا مجمع تھا. اب جب جنازہ مولانا عبدالحی لکھنوی کا ہو گیا نا تو مجمع میں اعلان ہوا کہ ایک جنازہ اور ہے وہ پڑھ لیں. جو لوگ وضو کر رہے تھے وہ بھی شامل ہو گئے، جنازہ اس سے بھی بڑا ہو گیا. جب دوسرا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو علم ہوا یہ وہ درزی تھا جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے جنازے پڑھا کرتا تھا. تو فیصلہ آپ پہ اور میرے میں ہے کہ ہم مرنے والوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جو سلوک ہم نے کرنا کل کو ہمارے ساتھ ہونا ہے. آج آپ نے عہد کر کے جانا ہے کہ ہم نے کسی کے پاس خاموش ہے، اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو دین پہ ضرور لگا دیں. آپ کی زندگی کی کل کمائی وہ لوٹ لے گا. آپ کو جب قبر میں تنہائیوں میں اصال ثواب کی ضرورت ہوگی نا، وہ چلتا پھرتا آپ کے لیے اصال ثواب ہوگا. میرے نبی کا حکم ہے کہ جب میری امت قبروں میں جائے گی تو گناہ گار ہوگی، جب نکلے گی تو بخشی ہوئی ہوگی. عرض کی آقا یہ کیسے؟ فرمایا کہ اس کے پیچھے اولاد ہاتھ اٹھائے گی، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. تو پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا ہو، لیکن جن کے لیے ہم کما رہے شاید وہ ہمارا جنازہ پڑھنے کے بھی قابل نہیں ہے. اس لیے اتنی دیر میں اتنا میسج اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ مرنے والوں سے دھوکا کبھی بھی خاموش نہیں کھڑے ہونا. اور اگر نسلوں کو دین نہ دیا تو غسل کے لیے بھی ترسیں گے، جنازوں کے لیے بھی ترسیں گے. لیکن اگر بیٹا عالم دین ہوا تو پہلی 4-5 صفحے ساری علماء کی کھڑی ہوں گی. پھر دیکھو مرنے والے کو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا یار. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ کی توفیق دے دے. اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے. ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ.